بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم تفسیر کے ضمن میں یہ بحث آئی کہ قرآن کریم کی تفسیر کے مآخذ غیر معتبرہ کیا کیا ہے. ان مآخذ غیر معتبرہ میں آخری مأخذ بیان کیا جا رہا تھا کہ عقلی علوم چاہے علوم فلسفیہ ہو چاہے علوم طبیعیہ ہو، ان علوم کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا ایک نازک ترین مرحلہ علی الاطلاق اس کے جواز کو فراہم کیا جا سکتا نہیں ہے. تو ہمارے علماء نے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں کہ جن اصول و ضوابط کی روشنی میں قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنے کی گنجائش ہے. دکتور مرحف عبد الجبار الثقہ ملک شام کے نوجوان فاضل ہے. ان کی کتاب ہے التفسیر والاعجاز العلمی فی القرآن الکریم ضوابط و تطبیقات. اصل میں عربی زبان میں قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کو التفسیر یا الاعجاز العلمی کہا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو التفسیر العلمی کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے الاعجاز العلمی کہتے ہیں. تو اس کے کیا اصول و ضوابط ہے اس سلسلے میں ویسے مصنف نے اس کتاب میں بڑی قیمتی معلومات جمع کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ساری معلومات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. البتہ ایک موقع پر صفحہ نمبر 183 پر انہوں نے لکھا ہے شروط التفسیر العلمی الضوابط المتعلقة بالباحث، کہ تفسیر علمی یعنی قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنے والے مفسر میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ ہر ایرا گیرا اٹھ اور وہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنا چاہے ضروری ہے کہ وہ شخص مندرجہ ذیل اوصاف کا حامل ہو. نمبر 1، اس شخص میں عدالت کا پایا جانا. اس شخص میں عدالت کا پایا جانا. عدالت کس کو کہتے ہیں؟ عدالت کہتے ہیں اس شخص کا نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 صحیح العقیدہ ہونا. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 صحیح العقیدہ ہونا، نمبر 3 متقی اور پرہیزگار ہونا، نمبر 4 قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرتے وقت اس آیت کا جس سائنسی علم سے تعلق ہو اس پر مہارت کا حاصل ہونا. تو پہلی شرط العدالہ بیان کیا اور العدالہ کے ضمن میں انہوں نے اس کے ضمن میں تقریباً دوسری 4 ضروری چیزوں کو ذکر کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کیا؟ تو اس لیے کہ ہمارے زمانے میں قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنے والوں میں عام طور پر مسلمان ہونا تو پایا جاتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، مستشرقین ہیں، وہ بھی تفسیر کرتے ہیں، تو ان کی تفسیر کو سلۃ المحملات میں ڈال دیا جائے گا، کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے. پہلے مسلمان ہو پھر قرآن کی تفسیر کر، تیرے ٹھکانے نہیں ہے لم تقولون ما لا تفعلون. تو مستشرقین اگر قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرتے ہیں لا اعتبار لہا، تو اس کا کوئی اعتبار ہوگا نہیں. نمبر 2
قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنے کے لیے سلامت الاعتقاد ہے، یعنی عقیدے کا صحیح اور درست ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی مفسر ایسا ہو جو اپنے آپ کو سیکولر کہے، اپنے آپ کو ماڈرن کہے، ماڈرن کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ العصرانی، العصرانیون۔ تو اگر کوئی ماڈرن ہو یا سیکولر ہو یا جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اگر ایسا آدمی تفسیر کرتا ہے لا اعتبار لہو، تو اس کی سائنسی تفسیر کو بھی کسی درخور اعتنا لایا جائے گا نہیں۔ تیسرے نمبر پر وملازمۃ التقوی، متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری۔ داڑھی مڈا کے بیٹھ جاتے، ٹھکانہ نہیں، اپنے 5.5 فٹ کی باڈی پر اسلام نہیں، اور بیٹھ کے قرآن کریم کی تفسیر ٹھوکم ٹھاک کیا کر دیتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ کہا متقی اور پرہیزگار ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ یہ جتنے بھی قرآن کی سائنسی تفسیر کرنے والے آتے ہیں، یہ اتنی پہلی ہی شرط کے اندر میں بالکل کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹائر پنچر۔ وَمَعْرِفَةُ الْمُفَسِّرِ بِالْعِلْمِ وَالْبَحْثِ الْجَادِّ، کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، مثلا قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے وہ تفسیر کر رہا ہے جنین کے بارے میں، تو وہ ایمبریولوجی ایک علم ہے، سمجھتا ہے؟ تو علم ایمبریولوجی کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ ایمبریولوجی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا علم ہے ایمبریولوجی، جس میں صرف ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح سے پرورش پاتا ہے اس کی تفصیلات بتائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ جنین پر قرآن کریم کی کسی آیت سے بحث کرتا ہے تو جس علم سے متعلق ہے اس علم میں مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی چاند یا سورج کی تفصیلات کے سلسلے میں قرآن کریم کی کسی آیت سے اسے جوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسٹرونومی کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اسٹرونومی کا ماہر ہونا کیا ہے؟ یعنی علم، جس کو علم الفلکیات کہتے ہیں، العلوم الفلکیہ، تو اس کا ماہر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کوئی آدمی نظریہ ارتقاء کو قرآن کریم کی کسی آیت سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بایولوجی کا ماہر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو جس مسئلے کو وہ بحث کرنا چاہتا ہے اس علم کی مہارت تامہ ہونا ضروری ہے، تاکہ تفسیری اہلیت کے ساتھ ساتھ وہ علم کی اہلیت بھی ضروری ہے، تو ہی وہ صحیح نتیجہ کیا کر سکتا ہے؟ بیان کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عدالت کے ضمن میں یہ چاروں چیزیں آتی ہیں کہ اس کا اس طرح سے ہمارے مفسرین نے، متقدمین نے بھی مفسر کے لیے عدالت کی شرط کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صاحب الاتقان نے بھی اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اس کو ذکر کیا ہے امام طبری کے حوالے سے، اور اس کے بعد بھی مفسرین اس کو ذکر کرتے آئے ہیں، لہذا یہ کوئی نئی شرط نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط التجرد من العوامل المؤثرة في العمل العلمی، اس شخص کا اپنے سائنسی تفسیر کے اس عمل کے دوران کسی قسم کی مرعوبیت سے دور رہنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس پر سائنس کا بھوت سوار نہ ہو کہ کھینچ تان کر کہیں سے بھی قرآن کریم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا، وہ مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سر سید، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اب سر سید جو تھے وہ سائنس سے مرعوب ہو گئے۔ نمبر 3، قرآن کی سائنسی تفسیر کرنے والے کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ تحریر النیت للہ والاخلاص فی العمل، اخلاص نیت مفسر کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آدمی صرف شہرت یا اپنے علم کی ٹھوس بٹھانے یا لوگ واہ واہ کرے، صرف اس غرض سے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کا ارادہ اور قصد نہ کرے، بلکہ اس کا ارادہ اور قصد کیا ہو
الا وہی خدمت کتاب اللہ، کہ بھائی اللہ کی کتاب کی خدمت ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا مخلص ہونا، اور اس کے اندر اور دوسری کوئی خواہش ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط اس میں اہلیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ شخص اس قابل ہو کہ واقعتاً وہ قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنے کا اہل کہا جا سکتا ہو اور سمجھا جا سکتا ہو، کیونکہ قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جہاں پر وہ تفسیری علوم سے جس کو اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے اس میں مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو عربی کا عین نہیں آتا اور وہ قرآن کی سائنسی تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں سلبو مجال ہے بھائی، نحو، صرف، لغت، اشتقاق، بلاغت، بیان، یہ سب کا جاننا کیا ہے؟ ضروری۔ اس کے بغیر آپ قرآن تو اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی شرائط ہے اس کا بھی پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اہلیت کے بغیر قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنے کا کوئی بھی مجال ہو سکتا نہیں ہے۔ نمبر 5، مفسر کا اپنی تحقیق پر مطمئن ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کی جو تفسیر کرے تو اسے خود اطمینان ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس میں مجھ سے غلطی کہیں ہو رہی نہیں۔ اب خود کو اطمینان نہیں ہوا دوسرے کیا سمجھائے گا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کا خود کا اپنی تحقیق سے مطمئن ہونا کسی نہ کسی درجے میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 6، مستقل سائنسی تفسیر کرنے والے کے لیے سائنسی علوم کا تتابع کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہر تھوڑے وقفے میں ایک سائنسدان نے کچھ کہا، دوسرا کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد دوسرا سائنسدان کہا نہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، پھر کوئی آئے گا۔ تو اس طرح کی جو تحقیقات چلتی رہتی ہے، اپ ٹو ڈیٹ اس کی معلومات کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک تحقیق کر کے چھوڑ دیا اور بولے ہو گئے، ختم ہو گیا، اپنا کام ختم ہو گیا، کہا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نئی تحقیق میں کوئی نئی چیز آئی ہو تو آپ کو اپنی تفسیر میں کچھ کم زیادہ کرنے کی کیا پڑے؟ ضرورت پڑے۔ نمبر 7، قرآن کی سائنسی تفسیر کرنے والے کے لیے اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ کسی قسم کی تلفیق کا شکار نہ ہو، اچھا کیا بیان کر رہے ہیں؟ اعتدال سے کام لیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نئی تحقیق، نیا انکشاف ہوا، سیدھا اٹھا کے قرآن کی کسی بھی آیت کے ساتھ کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بگ بانگ کا نظریہ 1921 کے بعد فی صحت العلمیہ یہ آیا، یعنی زیر بحث آیا۔ اب اس کے بعد کچھ مفسر کھڑے ہوئے اور سیدھا اس کو کانتا رتقا ففتقناہما کے ساتھ جوڑنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ کہا ایسا نہیں چلتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین کا مادہ ایک تھا، پھر ہم نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا، اور سائنسداں کیا کہتے ہیں؟ دھماکے سے جدا ہوا۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ کہا یہ وہ 7 شرائط ہے جو تفسیر کرنے والے میں پایا جانا ضروری ہے۔ یہ کیا شرائط ہے؟ تفسیر کرنے والا اس کا اہل ہونا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جس تحقیق کو، وہ سائنسی تحقیق کو قرآن سے جوڑنا چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں اس مفسر کے لیے کم از کم ان 16 علوم سے واقف ہونا ضروری ہے جو قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے۔
جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا، علم لغت، علم نحو، علم صرف، علوم البلاغہ جس میں علم البیان، علم البدیع وہ شامل ہے۔ نمبر 4 علم قراءت، نمبر 5 علم العقیدہ، نمبر 6 علم اصول فقہ، نمبر 8 اسباب نزول، نمبر 9 علم القصص، قرآن کریم کے قصص کی واقف، نمبر 10 علم الناسخ والمنسوخ، نمبر 11 الاحادیث المبنیۃ لتفسیر المجمل والمبہم، ان احادیث سے واقف ہونا ضروری ہے جو قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ نمبر 13 حضرات صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے سلسلے میں اقوال سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 14 علم الموہبہ، وہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ رب العزت نے ذہانت اور فطانت سے مالا مال کیا ہو۔ ایسے ہی کوئی بھی ڈبو کا ڈ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ سکتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علم احوال البشر، علم تاریخ سے اس کا واقف ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور نمبر 15 الالمام بمسلمات العلوم الحدیثۃ بمختلف انواعها والتبصر بها، جدید علوم جس کی روشنی میں وہ تفسیر کرنا چاہتے ہیں اس کے بنیادی اور اساسی اصول و ضوابط سے وہ واقف ہو۔ اور فرماتے ہیں اس کے لیے تفسیر کے باب میں سائنسی گمراہیوں سے جو عصر حاضر میں بہت رائج ہے اس سے واقف ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سائنسی تفسیر اس طرح سے کی جاتی ہے۔ ان تمام اصول کی رعایت کر کر جب قرآن کی سائنسی تفسیر کی جائے تب کہا جا سکتا ہے کہ آدمی گمراہی سے اور قرآن کریم کی تفسیر کو غلط رخ پر لے جانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کی سائنسی تفسیر اتنی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی نہیں ہے۔